رحمت اللہ علیہ کا شیخ سماعت فرما رہے ہیں عمر صاحب کی زبانی کہ اس سے بڑھ کر آپ کی شان کیا ہوگی کہ نوشہ پیر کے پیر ہیں. سبحان اللہ کہو نا, نوشہ پیر کے جو پیر, نوشہ پیر کے پیر کا جو پیر ہو اس کے مرتبے کا حال کیا ہے. لیکن یہ بات میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ سلسلہ عالیہ نوشاہیہ, سلسلہ عالیہ قادریہ کی یہ جو شاخ ہے اس کو پورے برطانیہ میں نہیں, پورے یورپ میں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ملکوں کے اندر سلسلہ عالیہ نوشاہیہ کو اور قادریہ کو روشناس کرانے کا سہرا حضور کے ساتھ. اور پھر کسی سلسلے کا بندہ ہو, آپ کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہے, اور آپ کے دروازے پر آپ کو چشتی بھی ملیں گے, نقشبندی بھی ملیں گے, سہروردی بھی ملیں گے. کبھی کبھی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے وہ اشعار پڑھتا ہوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ چشتی, سہروردی, نقشبندی ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث. دوسرے مقام میں فرماتے ہیں مدرائے چشت, بخارا و عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جالا تیرا, راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. آج حضور پیر صاحب تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ نے حضور غوث اعظم کی جو تصویر کہتی ہے آج اس کے مظہر عدم دکھائی دیتے ہیں. چشتی بھی ان کے دروازے پہ, نقشبندی بھی ان کے دروازے پہ, سہروردی بھی ان کے دروازے پہ, پاکستانی علماء ہیں, انڈین علماء ہیں, عرب شریف کے علماء ہیں, مصر کے علماء ہیں, ایران کے علماء ہیں. کون سا سلسلہ ہے جس میں حضور پیر صاحب کا فیض جو ہے وہ چل رہا ہے. اور سلسلہ عالیہ نوشاہیہ کو بام عروج تک پہنچانے کا جو سہرا آپ کے سر ہے وہ کسی اور کا حصہ نہیں. ابھی جو درسگاہ کا قیام یہاں پہ عمل میں لایا جا رہا ہے, اللہ کے کرم سے یہ بات میں برملا طور پر بالغ نظری سے کہنا چاہتا ہوں, حضرت پیر صاحب کا کوئی کام ایسا نہیں جس کو تائید ربانی حاصل نہ ہو. شاید آپ نے غور نہیں فرمایا اس بات کو. میں یہ بالغ نظری سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں, میرا قد کاٹ اتنا نہیں ہے, لیکن یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت پیر صاحب کے ہر کام کو تائید ربانی حاصل ہے. اور کوئی کام ایسا نہیں جس کو کرنے کا پیر صاحب نے عزم کیا ہو اور وہ پائے تکلیف. یونیورسٹیوں کا قیام ہو, مدارس کا قیام ہو, مساجد کا قیام ہو. نعرہ غوثیہ قبلہ پیر صاحب. یونیورسٹیوں کا قیام ہو, کالجز کا قیام ہو, مساجد کا قیام ہو, مدارس کا قیام ہو. سرزمین انگلستان میں جس شہر میں ہم رہتے, چھوٹا سا شہر ہے, اس میں حضور پیر صاحب کے 18 ادارے ہیں. 18 ادارے ایسے نہیں میں ایک بندہ وہاں پہ کام کرتا ہے, 2 بندے کام کرتے ہیں. ایک ایک ادارے کے اندر 10-10, 12-12, 13-13 بندے کام کرتے ہیں. انگریزی بولنے والے, عربی کے ماہر, اردو کے ماہر, علماء اور ان کے ساتھ خدام. حضرت پیر صاحب سب کی بیعت وقت یکساں کرتے ہیں. پیار کا یہ حال ہے, جو بھی حضور پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اسے ایسا ہی لگتا ہے جیسے سب سے زیادہ پیار میرے ساتھ. ہم نے تو حضور پیر صاحب کی خدمت میں آ کر جب بھی دیکھا ہے اپنے والدین کی شفقت دیکھی. جس طرح ایک والد حقیقی اپنے نسلی بیٹے سے, جسمانی بیٹے سے کرتا ہے, حضور پیر صاحب اپنے تمام خدام سے اسی طرح دست شفقت رکھتے ہیں جس طرح ایک حقیقی باپ اپنے بیٹے پر. اور یہ نہیں دیکھا پھر کہ یہ کون سی برادری کا بندہ ہے, کون سے علاقے سے تعلق رکھتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا بھی ظاہری طور پہ بندہ ہو, حضور پیر صاحب اس کو اپنے دل میں جگاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت آپ کی عظمت کا لوہا پوری دنیا میں بج رہا ہے. عزیزان گرامی قدر, اور پھر جہاں تک حضور نوشہ گنج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا اور ان کے مرتبے کا تعلق, اس کے لیے ابھی آپ جو سنتے تھے تو عارف گھڑی نے کہا کہ بابا نوشہ سونا ولی جنہ دی جنج, بابا نوشہ سونا ولی جنہ دی جنج, بنڈے توڑے فیصلے قابل توڑی منج.
تقسیم ہوتا تھا نوشہ گنج بخش کا فیض. میں تو برملا یہ کہتا ہوں کہ جس درخت کا بیج حضور نوشہ گنج بخش نے لگایا تھا، آج وہ تناور درخت بن چکا ہے اور پوری دنیا کو وہ اپنا فیض دے رہا ہے اپنے سائے کا. علماء کو آپ کی سرپرستی حاصل ہے، مشائخ کو آپ کی سرپرستی حاصل ہے، اور پھر طبیعت کے اندر جو مزاج ہے اس کے بھی آپ مظہر عدم دکھائی دیتے ہیں. وہ جو کہا نا عرب کھڑی کا شعر ابھی آپ سنتے تھے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ پلیاں پلیاں درد کھلیاں، پلیاں پلیاں درد کھلیاں، نک رگڑن بچ کر تلیاں، نوشہ پرت نگاہ نہیں کرتا، کچھ پرواہ نہیں کرتی. تو طبیعت میں یہ بھی اللہ رب العزت نے ایسی بے نیازی عطا کر رکھی کہ کوئی بڑے سے بڑا بھی آ جائے تو پھر اگر طبیعت میں نہ آئے تو پھر وہ بھی اس کے ساتھ بھی معاملہ ویسے ہی ہو، اور مہربانی بھی آ جائے تو راہ چلتا بندہ ہو اس کو پکڑ کر نوازتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مرتبہ دیا ہے، آپ کو جو مقام عطا فرمایا ہے، اس وقت روئے زمین پر وہ ایک مثالی حیثیت ہے. حضور پیر صاحب کے جد اعلیٰ جن کو ان کے پیر و مرشد نے فرمایا تھا، حاجی سلیمان است، اور سلیمان حاجی نوشہ سلیمان ہے اور سلیمان نوشہ ہے. جتنے نوشائی بیٹھے سبحان اللہ تو کہہ رہے ہیں، اور کسی کو تو شاید سمجھ نہ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں. ان کے پیر و مرشد نے اپنے مرید خاص غوث الغواص قطب الاقطاب حضور حاجی نوشہ گنج بخش مجدد عالم و مجدد اکبر و مجدد برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیر و مرشد نے فرمایا حاجی سلیمان است و سلیمان حاجی نوشہ سلیمان ہے اور سلیمان نوشہ ہے. اور فرمایا جو ان سے غیرت کرے سمجھے وہ اپنے پیر و مرشد سے غیرت کرتا. اور ایک پیر و مرشد کا اپنے مرید کے لیے یہ جملہ بولنا اور پھر یہ کہنا کہ جو میرے دروازے سے فیض چاہتا ہے، جو میری رضا کا طلبگار ہے، میں اس کو ہدایت کرتا ہوں کہ میرے روحانی بیٹے حضرت نوشہ گنج بخش کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور اپنی زندگی کے اندر اپنے بیٹے، غور فرمائیے کتنا مرتبہ ہے. ہر پیر مرشد یہ چاہتا ہے میرے بیٹے میرے رہیں، میرے ہی بیت ہوں، میرے ہی خدمت آگے چلے. لیکن حضور نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی اتنا اونچا مرتبہ پا گئی، اتنا کمال رب الجلال کو عطا کر دیا تھا کہ ان کے پیر و مرشد حضرت سلیمان دوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو ان کی خدمت میں پیش کر دیا اور فرمایا اس پیڑ پر بھی نگاہ ڈالو، اپنے پیر کے بیٹوں کو بھی نگاہ. حضرات اندازہ لگائیے، جس کا پیر اپنے مرید کو کہتا ہو کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان کو تیری خدمت میں پیش کرتا ہوں، اب ان کی نگرانی بھی تو کرے گا سرپرستی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. اس وقت سے لے کر آج تک حضور پیر صاحب کے سلسلہ عالیہ نوشائیہ میں یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے. حضرات غور فرمائیے، پیر صاحب کا پیغام کسی اور کے لیے نہیں، صرف رب کے لیے. یہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اپنی درد و غایت نہیں، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں یہ اپنے دروازے میں طلب کرتے اور صرف خیرات عطا نہیں کرتے بلکہ ساتھ جھولی بھی عطا کر دیتے ہیں، جھولی بھی دیتے ہیں، دامن بھی بھر دیتے ہیں. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے. وقال اننی من المسلمین، اور زبان سے کہے میں مسلمان ہوں. آپ پیر صاحب کی زندگی دیکھیے، تینوں باتیں حضرت کی زندگی میں بدل جاتا ہوں. دعوت اللہ ہے، نیک اعمال ہے، مسلمانی کا دعویٰ ہے. آگے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور بدی برابر نہیں.
کبھی برائی کا سامنا ہو جائے اس کو اچھائی کے ساتھ ٹال. ہم نے زندگی میں دیکھا ہے حضرت پیر صاحب کی پیشانی پر کبھی شکن بھی اس معاملے میں نہیں آئی. بڑے بڑے اکھڑ مزاج لوگ، بڑے بڑے بدتمیز بندے، بڑے بڑے بکھرے ہوئے لوگ حضرت پیر صاحب کی خدمت میں آئے، کلام کریں. آپ کا انداز ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ برائی کو نیکی سے ٹالنا. پھر یہ منظر بھی دیکھا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، رب کہتے ہیں وہ شخص جس کے درمیان اور تیرے درمیان سخت دشمنی ہے، جب یہ تیرا انداز دیکھے گا کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر گویا کہ وہ تیرا گہرا دوست بن جائے. اور اس کی مثال میں 2-4 بندے نہیں، 8-10 بندے نہیں، 20 افراد، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو حضرت پیر صاحب کے ساتھ سخت دشمنی کرتے تھے، جب انہوں نے آپ کا اخلاق دیکھا ہے تو آپ کی زلفوں کے اسیر ہوئے بیٹھے. آگے رب الجلال فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ دولت ہر کسی کا حصہ نہیں، ہر کسی کو یہ چیز ودیعت نہیں کی جاتی، ہر کسی کے دامن میں یہ چیز نہیں آتی، بلکہ اس کو ملتی ہے جو صبر کا دامن تھامتا ہے، اس کو ملتی ہے جس کا نصیبہ بڑا ہوتا ہے. اللہ میں سچ کہتا ہوں اور خدا کی قدرت کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ رب الجلال نے آپ کو صبر کا حصہ بھی عطا فرمایا اور نصیبہ بھی آپ کا اونچا ہے. دن دور نہیں جس دن حضور پیر صاحب کی یہ 10 کا جو یہاں 8 کنال زمین خرید کر آپ نے آغاز نہیں کیا ہے، آپ دیکھیں گے بہت تھوڑی مدت کے اندر وہ بلڈنگ مادہ وجود میں آ جائے. وہاں پہ آپ کے علاقے کے طلباء علماء وہاں بیٹھیں گے اور حضرت شہنشاہ خوشاب حضور کا جو فیض ہے حضرت پیر صاحب کے حصے سے، پیر صاحب کے دامن سے جو اس کا اظہار ہو رہا ہے، یہ 4 دنگ عالم میں پھیل جائے. ابھی آپ دیکھ رہے تھے حضرت پیر صاحب کے ادارے کے افراد اور ایک سے بڑھ کر ایک خطیب دیکھ رہے ہیں آپ. اب پرانے خطیبوں کے لیے جگہ کم بڑھتی جا رہی ہے. رب الجلال نے پیر صاحب کی نظر میں یہ کمال رکھا جس کو چاہے پکڑ کے اس سے کام لے سکتے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اولیاء کاملین سے محبت ہو، اس کے لیے میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں. اس میں سرکار نے فرمایا لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول هذا الذی کنت تحبہ فیہ. یہ سن کر سبحان اللہ کہنے کی ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں سرکار کی زبان سے نکلے الفاظ لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول هذا الذی کنت تحبہ فیہ. جانی چاہیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ کی خاطر 2 بندے ایک دوسرے کی محبت میں بن جائیں، ایک رہتا ہو مشرق میں دوسرا رہتا ہو مغرب میں. اگر آپ توجہ فرمائیے آج تقریباً 400 برس سے بھی زیادہ کا زمانہ گزرنے والا ہے. اس وقت تفسیر استاد العلماء جامع معقول و منقول آفتاب طریقت مہتاب شریعت حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ ملالیہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں. بہت جلد آپ کا خطاب اور آپ کے ملفوظات عالیہ ہم سب سنیں گے. حضرات میں جو بات عرض کر رہا تھا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول هذا الذی کنت تحبہ فیہ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر 2 بندے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی محبت میں بن جائیں، ایک رہتا ہو مشرق میں ایک رہتا ہو مغرب میں، زندگی میں کبھی ملاقات بھی نہ کی ہو، یہی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور شہنشاہ خوشاب 400 برس سے زیادہ آپ کا زمانہ ہو چکا ہے بیتے ہوئے 500 برس کے قریب.
آج بھی جو ہستی ہر سال سرزمین برطانیہ چھوڑ کر ان کے عرس میں شریک ہونے آ جائے، اور صرف آپ تنہ تنہا نہیں اپنے غلاموں کو بھی ساتھ لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، قیامت کے دن رب الجلال دونوں کو جمع فرمائے گا۔ مشرق والا جو مغرب والے سے محبت کرتا ہے، زندگی میں کبھی ملا بھی نہیں، زندگی میں کبھی ملاقات سے بھی مشرف نہیں ہوا، محض محبت اپنے سینے میں سجا بیٹھا، رب الجلال دونوں کو اکٹھا کرے گا اور اکٹھا کر کے فرمائے گا یہ ہے وہ بندہ جو میری خاطر تم سے محبت کیا کرتا تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ عزیزان گرامی قدر، خدا کا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، موطا امام مالک میں حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان دو بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے پہ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ چار باتوں کا تذکرہ کیا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب کی طرف نسبت کر کے فرمایا میرا رب کہتا ہے میں نے ان دو بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پہ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ اللہ کی خاطر اس ہستی کی زیارت کے لیے بھی آئے، اس ہستی کی محبت سے اپنا سینہ بھی مالا مال کیا ہے، ان کی مجلس میں بھی بیٹھے، ان پہ اپنا مال و دولت بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پھر آپ رب کے محب نہیں رہے، بلکہ رب الجلال نے آپ کو محبوبیت کے درجے میں فائز کر لیا۔ معلوم ہو اللہ کی خاطر بندہ اللہ کے بندوں سے محبت کرے، پھر وہ صرف رب کا محب نہیں رہتا بلکہ بیک وقت وہ محب بھی ہوتا ہے، محبوب بھی بنا دیا۔ اور جو رب الجلال کی محبوبیت کے درجے میں فائز ہو جائے اس کا حال پھر جدا بنا رکھا ہے۔ اور صحیح ہے ان کی روایت صاحب النعلین والسواق والغصب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا تھا، یہ وہی عبداللہ بن مسعود ہیں جو سرکار کے جوڑے اٹھا کے سر پہ رکھتے تھے۔ آج سارا زمانہ پڑتا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور پھر کہیں گے کہ ہم تاجدار ہوں گے۔ اس ہستی کا کیا کہنا جس نے زندگی پر سرکار کے جوڑے اٹھا کر اپنے سر پہ رکھے۔ عزیزان گرامی قدر وہ کہتے میں بیٹھا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آگے بارگاہ مصطفیٰ میں جھولی پھیلائی، عرض کرتا ہے کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم۔ آپ کا بتائیے اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کسی قوم سے ملا نہیں، زندگی بھر کبھی ان کے ساتھ بیٹھا نہیں، ان جیسا ہے نہیں، ان جیسا دو پرا نہیں رکھتا، لیکن اپنے سینے میں محبت رکھتا ہے۔ آقا بتائیے اس بندے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب میں گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب۔ سوال کرنے والے سن، جس کے ساتھ بندہ دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا دیا جاتا ہے۔ معلوم ہو جن کی محبت اپنے سینے میں سجائے بیٹھے ہو، وہ حضرت سلیمان نوری ہوں، وہ حضرت نوشگن بخش ہوں، وہ حضرت شہنشاہ خشاب، حضرت سخی معروف ہوں،
پڑھتے ہیں. خود فرماتے کہتے سألت مالکا، میں نے تو جو ہوا خازن النار، تو جہنم